ڈاکٹر راحت انتوری کا انتقال کوئی چھوٹا موٹا حادثہ نہیں، ادبی دنیا کا ایک بڑا سانحہ ہے۔ راحت صاحب ایک شخص نہیں، ایک انجمن تھے اور مشاعروں کا بے تاج بادشاہ۔ راحت صاحب نے اپنے پڑھنے کے لہجے سے ایک اپنی پرفارمنس سے ایک نئی آرٹ کریٹ کی، اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ پوری دنیا میں ان جیسے لہجے سے پڑھنے والا آدمی کوئی دوسرا نہیں تھا۔ وہی گھن گرج، ایسا لگتا تھا کہ جیسے زمین سے بلندی کی طرف، آسمان کی طرف آواز جا رہی ہے۔ راحت صاحب مشاعروں کی دنیا کے، کوی سمیلن کی دنیا کے بے تاج بادشاہ رہے۔ راحت صاحب کی شاعری ہر عمر کے آدمی کو محظوظ کرتی تھی، اور کمال یہ تھا راحت صاحب کا کہ میں اکثر کہتا تھا کہ راحت صاحب کسی خاص لہجے، کسی خاص موضوع یا کسی خاص عنوان کے شاعر نہیں تھے۔ وہ ایک ہی آدمی مختلف قسم کی شاعری کرتا تھا، بلکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ راحت صاحب کی شاعری جو ہے وہ ادب کا گلدستہ تھی۔ وہ ایک گملے میں جیسے مختلف پودے اگا لیے جاتے ہیں پھول کے، اور ان کی الگ الگ خوشبوئیں ہوتی ہیں۔ راحت صاحب کا ہر شعر ایسا ہی لگتا تھا کہ یہ گلاب ہے، یہ چمیلی ہے، الگ الگ خوشبو مہکتی تھی۔ ہمارا تو بڑا ساتھ رہا، اور میں اس بات کو بھی کہنا چاہوں گا کہ راحت صاحب اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آتے تھے، اور پرموٹ کرنے کا بڑا جذبہ تھا۔ میں اس کی ایک مثال ہوں۔ 1982 میں راحت صاحب نے مجھے دیوبند میں پہلی بار سنا، تو راحت صاحب نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی اور مجھے کہا کہ بھائی تیرے اندر تو 6 مہینے میں 4 مہینے میں آل انڈیا شاعر بننے کی تمام صلاحیتیں موجود ہیں۔ ایک جملے نے میرے اندر ایک ایسا جوش، ایک ایسا ولولہ، ایک ایسی ایک خواہش بیدار کر دی کہ مجھے شوق ہوا کہ میں بھی مشاعروں میں جاؤں۔ راحت صاحب نے مجھے بہت پرموٹ کیا اور بہت آگے بڑھایا۔ خدا ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے۔ کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی اتنی مقبولیت ہوتی ہے، مقبولیت بے انتہا مقبولیت، ہندوؤں میں، مسلمانوں میں، ہندوستان میں، پاکستان میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، جہاں بھی اردو بولی اور پڑھی اور لکھی جاتی ہے، وہاں سب لوگ راحت صاحب کا انتظار کرتے تھے۔ لوگ مشاعرے کا انتظار کریں اور مشاعرے میں راحت صاحب کا انتظار کریں، یہ میں نے اکثر دیکھا ہے۔ راحت صاحب کے ساتھ بے انتہا سفر کرنے کا اتفاق ہوا، بے انتہا ان کی شفقت محسوس کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو لہجہ دیا تھا، وہ تیکھے لہجے کے تو شاعر تھے، لیکن وہ تیکھے لہجے کے ساتھ ایمانداری ضرور برتتے تھے۔ ان کے لہجے کی جو کڑواہٹ ہے، اس کا ذائقہ ہر آدمی محسوس نہیں کر سکتا۔ وہ ناانصافی کے خلاف علم بغاوت لے کر کے کھڑے ہو جاتے تھے تو احتجاج کے شاعر بن جاتے تھے۔ جب وہ غزل کے میر کے لہجوں کو اختیار کرتے تھے تو وہ رومانس کے شاعر بن جاتے تھے۔ کمال یہ ہے کہ علم کی دنیا میں بھی کامیاب اور فلم کی دنیا میں بھی کامیاب۔ راحت صاحب نے گانے بھی لکھے تو بہت شاندار لکھے۔ وہ علمی دنیا میں اور فلمی دنیا میں دونوں جگہ یکساں طور پر کامیاب رہے۔ مزاج کے اعتبار سے قلندر، بے نہاد، اور میری تو ابھی راحت صاحب سے 4 یا 5 روز پہلے ہی بات ہوئی تھی۔ میں نے ان کا مزاج پوچھنے کے لیے ٹیلی فون کیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی نواز بھائی، میں تو گھر پر ہوں، میں تو بالکل گھر سے باہر نہیں نکل رہا ہوں۔ تو میں نے کہا نہیں راحت بھائی، احتیاط رکھیے گا، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کیا خبر تھی کہ 4-5 دن پہلے ان سے بات ہوئی اور 4 اور 5 روز کے بعد یہ گھن گرج والی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی۔ لیکن راحت صاحب گئے ہیں، راحت صاحب کا لہجہ زندہ ہے، راحت صاحب کا اسلوب زندہ ہے، راحت صاحب کی شاعری زندہ ہے۔ کم لوگوں کو یہ خوش نصیبی حاصل ہوتی ہے کہ ان کے ہاں کوٹیبلٹی ہو، ان کو ریفرنس کے طور پہ استعمال کیا جائے۔ اکثر کسی شاعر کا ایک مصرع زندہ ہو جاتا ہے تو وہ شاعر
اتہاس میں ادب کی تاریخ میں زندہ ہو جاتا ہے۔ راحت صاحب کے تو سینکڑوں شعر ایسے ہیں جو آج زبان زد عام ہیں، عام طور پر لوگ ان سب کا استعمال کرتے ہیں۔ قبر کے پتھر کے نیچے تھی میری عیاشیاں اور میرے اعمال کا سایہ میرے بچوں پہ تھا۔ کیا کرب ہے، کیا بے چینی ہے، کن لفظوں کے ساتھ انہوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور درجات بلند فرمائے۔ فیصل راحت، ستلج راحت، بھابھی، ان کی بیٹی، وہ تنہا اس غم کو نہیں جھیل رہے ہیں بلکہ آج پوری دنیا راحت صاحب کے اس انتقال کے غم میں ڈوبی ہوئی ہے اور یقیناً بہت دیر تک ڈوبی رہے گی۔ راحت صاحب کے یہاں جو جرأت انکار ہے وہ بھی بڑے کام کی ہے۔ وہ انہوں نے اپنے لہجے کو تھوڑا سا نکیلا بنایا، خاردار بنایا، لیکن وہ سب کے لیے ایسا نہیں ہے۔ محبت کرنے والوں کے لیے وہ محبت کے شاعر ہیں، نفرت کرنے والوں کے لیے ان کے ہاتھ میں علم ہے، محبت کا علم ہے۔ وہ بہت سارے ان کے بہت مشہور شعر ہیں، آج کل جو سب سے زیادہ مشہور تھا کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اور زندگی کی جو کڑوی سچائیاں ہیں ان کو بھی راحت صاحب نے مطلب ہے کہ میٹھے لفظوں کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو راحت صاحب کی کن کن خوبیوں کا بیان کیا جائے۔ راحت صاحب اپنے چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، ان کے لہجے میں کبھی کبھی ایک چبھن محسوس ہوتی تھی لوگوں کو، تو لوگ لیکن ان کی بے باکی، ان کی بے تکلفی، ذرا سی دیر میں کوئی بات کہہ دیں اور تھوڑی دیر کے بعد راضی ہو جائیں اور مان جائیں اور اعتراف کریں کہ ہاں بھائی یہ بات ٹھیک نہیں تھی، یہ ان کے بڑا ہونے کی دلیل ہے۔ تو راحت صاحب شاعر بھی بڑے تھے، آدمی بھی بڑے تھے، ادیب بھی بڑے تھے، اور شاید کم لوگوں کو معلوم یہ ہوگا کہ وہ پینٹر بہت بڑے تھے، فنکار بہت بڑے تھے، آرٹسٹ بہت بڑے تھے، اور پروفیسر بہت بڑے تھے۔ بڑے آپ یہ دیکھیں کہ ایک آدمی نے یونیورسٹی میں بھی پڑھایا، ایک آدمی نے مشاعرے کے اسٹیج پر بھی زندگی گزاری، ایک آدمی نے کبھی سمیلن میں بھی مقبولیت حاصل کی۔ کمال یہ ہے کہ راحت صاحب کی شاعری کو اگر کاغذ پہ تولا جائے تو بھی سچی اور کھری ثابت ہوتی ہے، مشاعرے کے اسٹیج پہ پرکھا جائے تو بھی 24 کیرٹ کی محسوس ہوتی ہے۔ راحت صاحب علمی دنیا میں گفتگو کریں اور بات کریں اور پوئٹری کریں تو اس کو مطلب پذیرائی ملتی ہے۔ راحت صاحب فلمی دنیا میں جا کر کے اگر فلمی گانے لکھے تو وہ الزام جو عام طور سے فلمی دنیا کے لوگوں پر ہے وہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ لگتا ہے کہ نہیں، اگر اچھی شاعری کی جائے تو لوگ فلمی دنیا میں بھی اچھی شاعری کر سکتے ہیں۔ راحت صاحب نے یہ بات ثابت کی اور بے انتہا فلموں میں گیت لکھے، بہت مقبول ہوئے اور بڑے مقبول فلمی دنیا کے شاعر رہے۔ بہرحال ذاتی طور پر بھی مجھے دکھ ہے اور پوری دنیا غمگین ہے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے اور ان کے اہل و عیال کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ اردو ادب کا بھی نقصان ہے، ہندی ادب کا بھی نقصان ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ غزل کا نقصان ہے، شاعری کا نقصان ہے، کویتا کا نقصان ہے، ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ سبسکرائب اشاعت الاسلام کیرانہ یوٹیوب چینل۔